ہم اپنے ذہن کا وہ استعمال کریں جو اس کا اصل اور بڑا استعمال ہے کہ ذہن وہ کام نہیں کر پا رہا جو زندگی کی میننگ فلنس کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بڑے سے بڑے پرابلم کو دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ مطلب پرابلم نو پرابلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم حاصل کرنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ اچھا، میری گفتگو کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے، اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کیوں اہم ہے، یا اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، کیوں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، بچوں کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام کیا جائے، یعنی اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ دوسرے حصے میں آپ کو بچوں کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ سے کچھ پریکٹیکل گائیڈ لائنس شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہم پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو ذہن عطا کیا ہے اس کے کچھ ہائر آرڈر فنکشنز ہیں، اور وہ ہائر آرڈر فنکشنز جو ہیں وہ ہماری زندگی کے امتحان کو ہم ٹھیک سے گزار سکیں، اسی کے لیے خدا نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جس کو ہم مختلف ناموں سے مطلب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک بہت اچھا ذہن دیا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں علم اور حکمت عطا کرتا ہے، اور اسی علم اور حکمت کو جو ہم اپنے لیے یعنی ہماری زندگی میں وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ جب میں بات کر رہا ہوں تو میرا اشارہ ہائر آرڈر فنکشنز آف کہہ لیجئے ہمارے ذہن کے، یا ہماری انٹلیکچول فیکلٹی جو ہے اس کی کچھ ہائر آرڈر فنکشنز ہیں۔ تو کچھ بہت ہی بیسک فنکشنز ہیں اور کچھ ہائر آرڈر فنکشنز ہیں۔ تو بیسک فنکشنز میں کیا آتا ہے؟ بیسک فنکشنز میں آتا ہے کہ ہم کوئی چیز کمپریہینڈ کر لیں، یا کوئی چیز ہم میمورائز کر لیں، یا کسی چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ یہ ہمارے یا ایک سرفیس لیول انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یہ سب ہمارے بہت ایک بیسک لیول فنکشنز ہیں۔ لیکن ہائر آرڈر فنکشنز میں جو بہت اہم فنکشن ہے وہ ریزننگ ہے، اور یا اس کو دوسرے بڑا لفظ اس کے لیے ہے کہ آپ ریشنلائز کریں، مختلف چیزوں کی ریشنلائزنگ آپ کر سکیں، یا اردو میں ہم جسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی توجیہ دریافت کر سکیں۔ اسی طرح ہائر آرڈر فنکشنز میں ہمارا جو تخیل ہے، یا جسے ہم امیجینیشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم فنکشن ہے۔ آپ امیجن کرتے ہیں، اور امیجینیشن کی بھی پھر نئی وسعتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت ہی وسیع امیجینیشن جو ہے آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بہت وائڈ ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن کا ایک بڑا فنکشن ہے۔ اسی طرح آپ چیزوں پہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جس کے لیے ہم انگریزی میں لفظ کہتے ہیں پونڈرنگ۔ تو یہ کچھ ہمارے ذہن کے کچھ ہائر آرڈر فنکشنز ہیں۔ تو جب میں انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کا وہ استعمال کریں جو اس کا اصل اور بڑا استعمال ہے۔ مطلب اس کے بہت چھوٹے چھوٹے استعمالات بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کریں، یعنی ذہن سے جو بڑے کام کیے جا سکتے ہیں وہ بڑے کام ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل لائف گزاریں، یا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اسٹینڈرڈ آف بندگی کو یا کوالٹی آف بندگی کو ہم امپروو کریں، تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہماری ہو۔ مطلب اس کی ایک ضرورت ہمارا ایمان ہے، اس کی ایک ضرورت ہمارا شعور ہے، جسے ہم اس وقت انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے
کہ ہمارے بچوں کی، یا ہم زیادہ بہتر لفظ اس کے لیے فکری نشوونما، اگر ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے مناسب ترجمہ اردو میں دیکھیں تو فکری نشوونما، تو ہمارے بچوں کی اور ہماری اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکے۔ اچھا، جب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے؟ تو ابھی میں نے بہت مختصر میں نے کوشش کی کہ میں اس کو زیادہ نہ پھیلاؤں، اور بہت ہی مختصر سی ایک تصور آپ کے سامنے پیش کروں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جب ہم یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہائر آرڈر فنکشنز آف ہیومن مائنڈ، اور انسان اس کی اچھی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ اچھا، یہ صلاحیت اللہ نے اس کا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ جب اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، جسے اس کا وہ انسان جس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے بہت ہی سرسری، بہت ہی سطحی، بہت ہی سپرفیشیل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر وہ گزارا کرتا ہے، بڑی پکچر میں چیزوں کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتا، اور اس کی ریزننگ، اپنے کسی عمل کی ریزننگ اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، یعنی زندگی میں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے، اس کی ریزننگ، اس کے پاس کوئی بہت میننگ فل ریزنز اس نے دریافت نہیں کر سکا ہے ان کو، یا اپنی سوچ میں اس کے گہرائی نہیں ہے، غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا۔ تو اگر کسی انسان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی ہے یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کمی رہی، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کام یہ انسان نہیں کر پا رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے اس کو جو ذہن دیا ہے وہ بالکل ہی بند ہو گیا ہے یا ذہن استعمال نہیں ہو رہا۔ ذہن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی لوور آرڈر فنکشنز کے اوپر وہ قناعت کر لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کبھی میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہو، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہیں گفتگو میں یہ بات آ جائے، کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک تعلیم وہ ہے جو انسانوں کا ذہن بند کر دیتی ہے، اور یعنی بچے کا ذہن بند ہو جاتا ہے یا بہت سے لوگوں کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ تو جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ذہن بند ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذہن بالکل بھی کوئی کام نہیں کر رہا، ذہن کام کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو کام ذہن شوق سے کر رہا ہے وہ ہے نوٹ گننا، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ آپ پیسے دیں، اگر اس نے ایک بڑا نوٹ کہیں کچھ پرچیز کرنے کے لیے گیا ہے اور آپ نے اس کو کم پیسے واپس کیے ہیں تو وہ فوراً یہ پکڑ لے گا کہ آپ نے مجھے جناب اتنے پیسے ریٹرن کرنے تھے، آپ نے کم ریٹرن کیے ہیں۔ یا اسی طرح ذہن اس کا کام کرتا ہے، چیزیں مہنگی ہیں یا سستی ہیں، یہ بات بھی اس کو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ بہت مہنگا ہے، یہ بہت سستا ہے، یہ بھی اس کو سمجھ آتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سوسائٹی میں کون سی چیز جو ہے وہ ان ہے، کون سی چیز جو ہے وہ ٹرینڈ ہے۔ تو ٹرینڈز کی اپریسیشن اور ٹرینڈز کی ریئلائزیشن یا ٹرینڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ منی کانشیسنس اس کے پاس ہوتی ہے، یعنی فائنینشیلز، یعنی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے اور پیسے کی کیا اہمیت اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ یہ بھی کر لیتا ہے۔ بلکہ اس پہ بڑی ریسرچز ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جنہیں دنیا میں پاگل قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو مطلب ایک خاص کیٹیگری ہے کہ جی یہ تو بالکل ہی، قرآن میں بھی مجنوں یا ایسا لفظ آیا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو بالکل ہی اب اپنا ذہن ان کے قابو میں نہیں رہا، وہ ایک خاص کیٹیگری ہے۔ تو بعض ایسے اسسمنٹس ہوئے کہ ان لوگوں کو بھی کرنسی جو ہے وہ انہوں نے پہچان لی، مطلب اگر آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ پیسے ہیں، یہ روپے کو وہ یا نوٹ کو جو ہے وہ انہوں نے پہچانا۔ تو اب میں یہاں پہ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل بند ہو گئی ہے یا ذہن بند ہو گیا ہے، تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ ذہن کچھ بھی کام نہیں کر رہا، بلکہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ذہن وہ کام نہیں کر پا رہا جو زندگی کی میننگ فلنس کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ذہن وہ سارے کام کر پا رہا ہے جس سے زندگی میننگ لیسلی چلتی رہتی ہے، یعنی وہ بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے، لیکن اب وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا نقصان کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذہن بند ہو گیا، تو ذہن بند ہو گیا ایک بہت عام سا کہہ لیجیے ایک جملہ ہے، ہم
کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لوگ بھی بول لیتے ہیں، کبھی کبھار میں نے بھی اس کو استعمال کیا ہوگا اور ہو سکتا ہے میں آج کہیں کر لوں، لیکن اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی تھنکنگ کا عمل جو ہے وہ ہالٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت کچھ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، یاد بھی کر رہا ہوتا ہے، یاد بھی رکھ رہا ہوتا ہے، اس کا حافظہ جسے ہم میموری کہتے ہیں وہ بھی فنکشن کر رہی ہوتی ہے، لیکن لائف کن کاموں سے میننگ فل بنے گی اس کا شعور اسے نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں ذرا اس پہ آتا ہوں کہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہو تو کیا مسئلے ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لاجک اور ٹرینڈ ان دونوں میں آپ یعنی انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ ٹرینڈز کی جسٹیفیکیشن کو وہ ایسس کر سکے. وہ کسی بھی ٹرینڈ کو، یعنی ٹرینڈ زیادہ پاورفل ہے یا لاجک زیادہ پاورفل ہے، مطلب میں کوئی کام اس لیے کروں کیونکہ سب کر رہے ہیں، یا میں کوئی کام اس لیے کروں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام اس کی کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی ریزن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پرنسپل ہے، یا یہ کوئی میرے لیے کوئی کنونسنگ مورل ویلیو ہے جس کو میں اہم سمجھتا ہوں، جس پہ میں کنونسڈ ہوں کسی مورل ویلیو کے اوپر، لہٰذا میں اس چیز کو آپٹ کروں گا اور ٹرینڈ کو میں بلائنڈلی فالو نہیں کروں گا. تو اگر میں یہ کہوں کہ پہلا نقصان یا پہلا فائدہ، آپ فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، نقصان بھی کہہ سکتے ہیں، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈز کو کویسچن نہیں کر پاتے. اگر کوئی بہت ہی اسٹوپڈ قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر پاتے. آپ ٹرینڈز کا پریشر ایسا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کی کوئی انٹلیکچول فاؤنڈیشن جب نہیں ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اور اگر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی بیسس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مطلب آپ کے لیے آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اس پوائنٹ آف ویو کی کوئی ریزن ہوتی ہے، یا کوئی کنونسنگ ویلیو آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ اقدار ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں جو میرے ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا میں ان پر، یعنی آپ کے لیے وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، مطلب آپ کے لیے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ولنگلی آپ اس کے ساتھ، آپ کے لیے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے ولنگلی، ولفلی. تو یہ بہت بڑا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا جو نقصان ہے، اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہونے کا جو فائدہ ہے، یہ میں پہلا جس کی میں نے بات کی. دوسرا مسئلہ جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے ہوتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بچوں کی ابھی تھوڑی دیر کے لیے فکر چھوڑ دیں اور صرف اپنے آپ کو ایسس کریں ان اسٹینڈرڈز پر جو میں ابھی آپ کے سامنے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہوتی تو مسئلے کیا ہوتے ہیں. اب میں ون بائی ون ذرا اسے گنواؤں گا. اپنے آپ کو ذرا سا کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ بھائی میری اسٹینڈنگ کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. یہ تو بات پتہ لگ گئی کہ ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچول ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس لیول پر میں ہوں، یا میری انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اس لیول پر ہے کہ میں ان پرابلمس کا شکار نہ ہوں. تو اب میں کچھ پرابلمس یا کچھ سچویشنز بتاؤں گا، اس میں آپ اپنے آپ کو ایسس کیجئے گا اور دیکھیے گا آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی ٹرینڈز اور لاجک کا مسئلہ. دوسری بات یہ ہے، جب انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، اور بڑی ہی جلدی وہ دل سے اتر جاتا ہے. تو انسانوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں سے اور بہت اچھے لوگوں سے امپریس تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. یہ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. مطلب لوگ، یعنی بعض اوقات لوگ اپنے مینٹور سے امپریسڈ ہوتے ہیں، لیکن اپنے مینٹور پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کی انٹلیکچول، یعنی یہ بہت نازک مسئلہ ہے. مطلب وہ اگر کسی عالم سے جڑتے ہیں تو اس کی عقیدت میں رہتے ہیں اور مائنڈ لیسلی اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن
اس کی انٹلیکچول ایکیومن پر یا اس کی بصیرت پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی جو کچھ بھی اس کی گائیڈنس ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. مطلب وہ انٹلیکچول پروسیسنگ کو سسپینڈ کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ کسی انسان سے جڑتے ہیں تو اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بڑی آسانی سے کوئی پسند آ جاتا ہے اور بڑی ہی جلدی وہ دل سے اتر جاتا ہے. اور جب اس کا ریپیٹڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسانوں سے بد اعتمادی، یعنی انسانوں کے اوپر ایک مسٹرسٹ جو ہے نا، مطلب انسانوں کے حوالے سے ایک متنفر ہونے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں. انہیں لگتا ہے یہ نئے مسائل ہیں جو اس کے نتیجے میں ایک نیکسٹ لیول پہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اعتماد بھی بڑی جلدی کرتے ہیں اور پھر بد اعتمادی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب اس کی کوئی، یعنی کسی انسان کو پسند کرنے کی، میں اس کے بارے میں اب اگر یہیں پر میں ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے. مطلب یہ تو پرابلم ہے لیکن اسٹینڈرڈ کیا ہے، یا اگر میں ایک ریفرنس پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے اگر یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن کو میں ایک پرابلم کے طور پر دیکھ رہا ہوں، یا اس سچویشن کو میں ایک سکنس کے طور پہ دیکھ رہا ہوں جو کہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے نتیجے میں یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو پھر اب اسٹینڈرڈ اور ہیلدی پریکٹس یا ہیلدی ایکشن یا ہیلدی ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، میں ذرا اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. دیکھیے، جب کسی انسان کو ہم پسند کریں تو اس کی کوئی میننگ فل ریزنز بھی ہم ساتھ میں ایکسپلور کریں. ہم کسی انسان پہ ٹرسٹ کرنے کی ہمارے پاس کنونسنگ جسٹیفیکیشنز بھی ہوں، مطلب ہم اس کو پورے طور پر سمجھیں، اور ہمارے پاس یعنی ہم یہ جو امپلسو ہونا ہے نا، بلکہ ایک بات اور، یہ دو لفظ بھی چاہیں تو لکھ لیں، امپلسو اور ریفلیکٹیو. یعنی اگر ہمارا جو ذہنی رویہ ہے یہ بہت امپلسو، ہم بیہیویئرز میں بھی اور باڈی لینگویج میں بھی امپلسو ہو سکتے ہیں، اور مینٹل ایٹیٹیوڈ میں بھی امپلسو ہو سکتے ہیں. یعنی امپلسو جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہم ذہنی رویہ یا جو ہمارا آؤٹ ورڈ بیہیویئر ہے یا ہماری جو باڈی لینگویج ہے، اس میں بھی ہم ریئیکشنری یا امپلسو ہو سکتے ہیں. تو ذہن میں ہم امپلسو نہ ہوں بلکہ ریفلیکٹیو ہوں. مطلب ہم سوچیں، ٹھہریں، مطلب ایک بریک دیں، ہم کہیں کہ اچھا، یعنی کسی کنکلوژن پر پہنچنے کی یا کسی اوپینین کو فارم کرنے کی کوئی ہری ہمارے اندر نہ ایگزسٹ کرے. ہمیں یعنی اپنا تزکیہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم کسی بھی اوپینین کو فارم کرنے میں ہمارے اندر کوئی ارجنسی نہ ہو، کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی کوئی ہری نہ ہو، اور ہم اطمینان کے ساتھ، مطلب ایک ریلائبل کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے جتنا انٹلیکچول پروسیسنگ درکار ہے اس کا ہم ٹائم لیں. مطلب ہم کوئی اتنی جلدی نہیں کریں. یہ اس کا یعنی ایک ذہنی رویے میں ایک تحمل ہے جس کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اب اور بھی کچھ پرابلمس میں بیان کرتا ہوں کہ اگر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو کیا مسئلہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہو تو اس کا جو بہت ہی کامن اس کا جو انڈیکیٹر ہے یا بہت ہی کامن سمپٹم ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت آسانی سے نظر آئے گا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نئے پرابلم کو دیکھ کے یا کسی بھی بڑے پرابلم کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ جو ہیں بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. آپ جیسے ہی کوئی نئی سچویشن آتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ چینج کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی نئے پرابلم میں پریشان ہو جاتے ہیں. پرابلمس کے اندر وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کرنے لگ جاتے ہیں، پینک میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور مسئلہ ہے. مطلب ہونا یہ چاہیے کہ آپ بڑے سے بڑے پرابلم کو دیکھ کے یہ کہہ سکیں کہ مطلب پرابلم نو پرابلم، مطلب میں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس مسئلے کو غور کرتے ہیں. مطلب اس مسئلے کو ہم، یہ اگر ایک نیا پرابلم آیا ہے تو ہم اس پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے. ہمیں جو اللہ نے بہترین ذہن عطا کیا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے، کچھ اور قابل لوگوں سے ہم مشورہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکالیں گے. تو یہ ان کا یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اسی طرح ان کا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے جب انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک بہت ہی کامن سمپٹم ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا، اور معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. فیصلہ کرتے ہوئے انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایڈمیشن کہاں لینا ہے ایک پریشانی ہے، پارٹی میں کیا پہننا ہے ایک پریشانی ہے، پارٹی میں جانا ہے یا نہیں جانا ایک پریشانی ہے. اللہ نے بچہ
پیدا کیا ہے آپ کے گھر میں، نام کیا رکھیں ایک پریشانی ہے. مطلب 9 مہینے لگے آپ کو، یعنی آپ کو تو 9 مہینے سے پتا تھا نا کہ اللہ بچہ عطا کرنے والا ہے، تو اتنا ٹائم تھا کہ اگر وہ ہی ہوگا تو کیا نام رکھیں اور شی ہوگی تو کیا نام رکھیں. لیکن بچے کی پیدائش کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے، کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مطلب ہم یہ کریں یا نہیں کریں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اسٹرانگ انٹلیکچول فاؤنڈیشن نہ ہو. اب میں انٹلیکچول ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے اس کی ایک اور نیکسٹ لیول پہ اب میں اس کی ایک اور کہہ لیجئے ڈیفینیشن دوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کوہیرنٹ ورلڈ ویو فارم ہو جائے. اگر آپ کا زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑا میننگ فل کوہیرنٹ ورلڈ ویو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یا اگر میں اردو میں کہوں کہ کوئی ایسا آپ کا کوئی نظریہ، آپ کا اپنا کوئی نقطہ نظر موجود نہیں ہے جو کہ مربوط ہے، جو کہ ایک بڑا آپ کے پاس ایک نظریہ موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے چھوٹے ڈیسیشنز ہوں یا بڑے ڈیسیشنز ہوں، آپ کے لیے مشکل رہے گی. یعنی اگر کسی انسان کے پاس یعنی شادی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے، پریشانی ہے، اس لیے کہ مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اس سے فیصلے نہیں ہو پا رہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ پرابلم انٹلیکچول اگر میں کھل کے یہ بات کہوں تو جو انٹلیکچول ڈیفیسٹ ہے اس کے نتائج ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، کبھی کسی سچویشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہونے کے باوجود بھی سچویشن اتنی چیلنجنگ اور اتنی کمپلیکس ہو کہ اس کے اندر فیصلہ کرنا آسان نہ ہو. یہ ایک اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن عمومی زندگی میں ہماری روزانہ کی جو ایک عام زندگی ہے اس میں ہمارے لیے فیصلے کرنے بہت بڑا مطلب فیصلہ کرنا ایک بہت بگ ڈیل نہیں بنے. مطلب ہمارا کانفیڈنس ہو اور پھر جب ہم فیصلے کریں تو فیصلے عموماً ٹھیک ہوتے ہیں. مطلب تو ایک پرابلم یہ ہے کہ فیصلے کرنے مشکل ہیں، اور فیصلے کر لیں تو وہ فیصلے بہت سے غلط کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور پرابلم یہ ہے انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی کہ ہم کاموں کی منصوبہ بندی نہیں کر پاتے، پلاننگ نہیں کر پاتے. ہماری کوئی پرائرٹائزیشن پلاننگ، جب میں ورڈ پلاننگ یوز کرتا ہوں تو اس سے میری مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسکیل آف پرائرٹائزیشن کو سینٹرل ویلیو دیتے ہوئے ارجنسی کے پریشرز کو کمبیٹ کر لیا جائے. یعنی ہماری اپنی کوئی پرائرٹائزیشن ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے زیادہ اہم ہے، کیا چیز میرے لیے کم اہم ہے. اور اب جو سچویشنل پریشرز ہیں، کسی چیز کی فوری ضرورت ہے، تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ چیز جو ارجنٹلی ریکوائرڈ ہے، اس کو بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے، اور اپنی پلاننگ کے اندر وہ ریفلیکٹ کرے. مجھے پتا ہو کہ مجھے ابھی نیکسٹ 1 آور کے اندر کیا کرنا ہے، اور مجھے نیکسٹ 1 ایئر کے اندر اہم نان نیگوشیبل ٹارگٹس میرے کیا ہیں. تو کسی لیول پر ایک میکرو پلاننگ ان کے پاس ہو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مائکرو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک موٹا بڑا مطلب جس میں پرائرٹائزیشن شامل ہے، جس کے اندر کسی چیز کی ارجنسی کو ریئلائز کرنا شامل ہے، جس کے اندر کسی بھی سچویشن کے اندر مجھے اب اس وقت کون سی چیز کو چھوڑ کے کون سی چیز کر لینی چاہیے، اور کون سی چیز کو اس سچویشن میں مجھے کس چیز کو چھوڑنا چاہیے اور کس چیز کو لینا چاہیے. اور مطلب یہ یعنی اپنے کاموں کو اس طرح آرگنائز کرنا. اسی طرح ایک اور پرابلم انٹلیکچول ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی میٹر کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتے. جب ہمیں کوئی پرابلم نظر آتا ہے یا جب ہمیں کوئی سچویشن نظر آتی ہے تو ہم اس سچویشن یا پرابلم کے فیس کو تو دیکھتے ہیں اور اس کے ظاہر کو تو ہم سمجھتے ہیں. بعض اوقات ہم صرف کسی پرابلم کے ایفیکٹس کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس پرابلم کے انڈر لائنگ کازز یا اس کے پرابلم کے پیچھے جو روٹ کاز ہے اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ تنگ کر رہا ہے تو اس بچے کو یعنی اصل اب یہ بھی ایک پوری سچویشن ہے کہ وہ تنگ کر رہا ہے یا آپ تنگ ہو رہے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بالفرض آپ کوئی بچہ ایسا ہے جس کی کسی ایکٹیویٹی سے آپ تنگ ہو رہے ہیں، تو اس کی انڈر لائنگ کازز، یا اگر آپ کا بچہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، چلے ہم ایک اور، آپ کا بچہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا یا وہ ضد کر رہا ہے، تو اس کی کوئی روٹ کاز ہے، اس کی کوئی، اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک کاز نہیں ہو،
5-6 کازز ہوں اور ان 5-6 کازز میں ایک نمبر 1 کاز ہو اور ایک نمبر 2 کاز ہو اور ایک نمبر 3 کاز ہو، تو اس میں کاز نمبر 1 جو ہے، جسے ہم روٹ کاز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میجر کاز ہے اور یہ مائنر کاز ہے، اور ان کازز کو ایڈریس کر کے اس پرابلم کو سالو کرنا، یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسانوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہوئی ہو تو وہ کسی پرابلم کی کازز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی پرابلم کے ایفیکٹس کو ہی چینج کرنے یا اس پرابلم سے لڑتے ہیں، اس پرابلم کے کازز کو ایڈریس کیے بغیر اس کا کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ پرابلم چند منٹوں کے لیے یا شاید چند گھنٹوں کے لیے ڈس اپیئر ہوتا ہے، لیکن اگلی دفعہ اس سے زیادہ پاور کے ساتھ دوبارہ سے ری سرفیس ہوتا ہے سیم پرابلم، کیونکہ آپ نے کازز پہ تو کام ہی نہیں کیا، آپ نے تو صرف پرابلم ہی کو کچھ مینج کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور 2-3 چیزیں اور بھی ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی۔ اگر کسی کام کا شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے شروع نہیں کر پاتے۔ جب بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ پرابلم ہے کہ جب وہ کوئی سوچتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کرنا ہے اور پھر وہ کام نہیں ہو پاتا یا نہیں کر پاتے۔ جب ہم کسی کام کے لیے انٹینشن ہماری ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کام کریں اور نہیں کر پاتے، تو اس کی 4-5 ریزنز ہیں، اور اس کی 4-5 ریزنز میں سے ایک ریزن جو ہے وہ شعور کی کمزوری ہے۔ اس کی اور بھی ریزنز ہیں۔ اس کی ایک ریزن جو ہے طبیعت میں ایک سستی ہے، ایک کاہلی ہے، یہ بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ اس کی ایک ریزن جو ہے ایمان کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک ریزن جو ہے اپنے اوپر یقین کی کمی ہو سکتی ہے، اپنی خودی آپ کی، مطلب آپ اپنے آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لہٰذا اپنے ارادوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنے فیصلوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ انسان جو خود کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے ارادوں کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکے گا، تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی بہت اچھی چیز انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں لائف میں اور وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، نہیں اس کو ہم شروع کر پاتے، حالانکہ بہت سوچا ہے اور ارادہ کیا ہے، تو اس کی 4-5 ریزنز ہیں، اور اس میں سے ایک ریزن جو ہے وہ شعور کی کمی ہے، یا دوسرے لفظوں میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا فکری طور پر ایک کمزوری ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر جتنی ڈیپتھ میں اس چیز کو سمجھنا تھا اور جتنا ڈیپلی اس کام کی ضرورت کو ریئلائز کرنا تھا، وہ اتنا ڈیپلی اس کام کی نیڈ کو ریئلائز نہیں کر سکے، لہٰذا اس کام کو انیشیٹ نہیں کر پائے۔ سو دس از ون آف دا 4-5 مینی امپورٹنٹ ریزنس۔ ایک چیز اور ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہم نے اچھی اختیار کر لی ہیں، جو بھی ہماری لائف میں اچھی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، اچھے کام ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں، دین کے کچھ مطالبات یا دین کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں اور الحمدللہ ہم نے شروع کر دی ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جب نہیں ہوتی تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر اچھا کام جو ہم سے ہو رہا ہے اس کی کوئی میننگ فل جسٹیفیکیشن یا اس کا کوئی میننگ فل ریشنیل ہمارے سامنے نہیں ہوتا، مطلب اس کی کوئی بامعنی توجیہ ہماری نظر میں نہیں ہوتی۔ مطلب ہم جو کام بھی کر رہے ہیں بس وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھا ہے، اس میں ثواب ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے مقاصد کیا ہیں اور اس کام کی اپنی ایک معنویت کیا ہے، اس کام کو کرنے سے آپ کے شعور میں اور آپ کے وجود میں یا آپ کی زندگی میں کیا کوالٹی ممکن ہوتی ہے، وہ اس چیز کو، مطلب وہ کام ان کے لیے انٹلیکچولی سیٹسفائنگ نہیں ہوتا، بس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بس وہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، سب نے کرنی ہے، کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی بھی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ دیکھیے اخلاقی معاشرے میں اگر ایک ایسا معاشرہ جو بہت اعلیٰ اخلاق والا معاشرہ ہے، یعنی کہ موجودہ زمانے کی تو بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو بہت اخلاقی معاشرہ ہے، اس اخلاقی معاشرے میں اخلاقی موقف اپنانے کے لیے یا اخلاق پہ چلنے کے لیے یا اخلاق کو قبول کرنے کے لیے یا اخلاقی رویوں پر جمنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا ایک مورل پریکٹس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو ریشنیلز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کی کاؤنٹر پریکٹسز
کہیں کسی لیول پر اس کو تھریٹن ہے ہی نہیں. مطلب اس کو وہ پریکٹس جو اس کو نگیٹ کر رہی ہے یا چیلنج کر رہی ہے وہ ابھی موجود ہی نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک ایسا دور جس میں اخلاق یا جو بھی اس وقت بہرحال مجموعی طور پر تو یہ ایک اخلاقی دور نہیں ہے. مطلب اس میں جو تھوڑی بہت اخلاقیات کہیں نظر آ رہی ہیں تو بہرحال وہ مفاد پرستی کے مقاصد کے تابع ہیں. مطلب وہ اخلاق جو اس وقت دنیا میں نظر آتے ہیں اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے اور اپنے انٹرسٹس ہیں اور اپنے جو اکنامک بینیفٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جس اخلاقیات کی ضرورت ہے تو وہ بہرحال ایک منیمم اخلاقیات ہے جو لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے. بہرحال وہ ٹھیک ہے، ایک چل رہا ہے. لیکن اوور آل ہم کوئی بہت اخلاقی دنیا میں اس وقت نہیں زندگی گزار رہا ہے. تو اب اگر کوئی انسان اب میں جو بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان میں ہم نکاح کر کے کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک دینی تقاضا ہے جس کو آپ نے کمٹ کیا ہے اور آپ نکاح کر کے کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بغیر نکاح کے آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے. تو یہ آپ کی ایک بہت ایک مذہبی تقاضا ہے، الحمدللہ آپ پورا کرتے ہیں. لیکن اس مذہبی تقاضے پہ جمنے کے لیے جب ایک ایسی سوسائٹی میں آپ کھڑے ہوں گے نا جہاں صرف 2-4 ہی آدمی ایسا کام کر رہے ہوں گے، باقی سب جو ہیں وہ اس سے دور کھڑے ہوں گے. اس کی ایک ایسی پریکٹس جو اس کو نگیٹ کرتی ہے اور ایک ایسا نیریٹو جو اس پورے پرسپیکٹو کو چیلنج کرتا ہے، ایک کاؤنٹر نیریٹو ایگزسٹ کرے گا. تو پھر اس اخلاق پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کچھ انٹلیکچوئل کہہ لیجئے آپ کے پاس کچھ جسٹیفیکیشن چاہیے ہوگی. مطلب آپ یعنی مثال کے طور پر جب آپ ایک ایسی سوسائٹی میں موو کریں گے جہاں سب حرام کھا رہے ہیں، یا اگر دوسرے لفظوں میں ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں جو مسلم سوسائٹی اور نان مسلم سوسائٹی دونوں میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو ہم ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں یا انٹرسٹ کہتے ہیں، اب کوئی اس کو مختلف نام ہے. تو اگر ایک ایسی سوسائٹی جہاں یہ نارم بن گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں ربا نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا سود، اور میں اس طرح کی ٹرانزیکشن نہیں کروں گا، تو اب بہت سارے حکیم آپ کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور آپ کی بھلائی اور آپ کی محبت اور آپ کے مفاد میں آپ کو بہت اچھی باتیں سمجھائیں گے کہ یہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، آپ کو یہ لے لینا چاہیے. تو اب آپ کو اپنے اسٹینڈس پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک انٹلیکچوئل آپ کی ایک انٹلیکچوئل پوزیشن ہونی چاہیے. آپ کے پاس بھی اس کاؤنٹر نیریٹو کو آپ ڈسمس کر سکیں اور آپ اپنی بات پہ کھڑے رہ سکیں. آپ کے پاس ایک کنونسنگ اس کے ریشنلز ہونے چاہیے. تو یہ جب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس اپنے کسی عمل کی کوئی توجیہ، کوئی ریزن، کوئی کنونسنگ جسٹیفیکیشن ہمارے پاس اس طرح نہیں بن پاتی جیسے کہ ہونی چاہیے. اور اس کی 1-2 چیزیں اور بھی ہیں، میں اس کو کم کر دیتا ہوں. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ہم کسی بری عادت کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ ایکسیسو ویڈیو واچنگ ہے، چاہے وہ گیمز ایڈکشن ہے، یعنی جو گیمنگ اسکرین پہ جو گیمنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا آن لائن جو گیمز ہوتے ہیں، یا کوئی اور آپ کی کوئی اور کمزوری ہے، کوئی آپ کی عادت ہے، آپ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، آپ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ کی عادت ہے، یا آپ بہت غصہ کرتے ہیں، آپ کو بہت غصہ آتا ہے. تو آپ کی کسی بیڈ ہیبٹ سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک انٹلیکچوئل، یعنی جس انٹلیکچوئل لیول پر کھڑے رہ کر آپ اس عادت کا شکار ہوئے ہیں، اسی انٹلیکچوئل لیول پہ کھڑے رہ کر آپ اس عادت سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی اسی انٹلیکچوئل لیول پر تو کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ اس عادت میں گئے تھے، آپ کو شعور کی ایک ہائر لیول پر پہنچنا ہوگا، شعور کی ایک اعلیٰ سطح پر پہنچ کر پھر آپ اس پوری سچویشن کو انالائز کریں گے اور اس کو پھر قوت ارادی سے اور اللہ کی توفیق سے اور دعا سے اور ول پاور سے اور نیت کی خوبصورتی سے، ان سب چیزوں کو مل کے پھر آپ اس سے باہر نکلیں گے. تو یہ
انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا اہم موضوع ہے. تو اب میں یہاں پر روکتا ہوں. یہ میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہو گیا. میں نے اب تک جو بات کی میں اس کو سم اپ کرتا ہوں. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے، اور اس میں نے 2 ڈسکرپشنز دی ہیں. پہلی ڈسکرپشن میں نے یہ دی ہے کہ ہمارے یعنی ہیومن مائنڈ کے جو ہائر آرڈر فنکشنز ہیں، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے میں ان کو مراد لے رہا ہوں، جس کے اندر تدبر ہے، جس کے اندر تعقل ہے، جس کے اندر ایک اور جس کے اندر تخیل ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم پونڈرنگ، ریفلیکشن، ریشنالٹی اور امیجینیشن، یہ چیزیں ہم کہہ رہے ہیں. پھر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی دوسری ڈسکرپشن میں نے یہ دی کہ ہمارے پاس زندگی کو بامعنی بنانے والا ایک بہت وسیع اور کوہیرنٹ ورلڈ ویو ہمارا فارم ہو جائے. ہمارے پاس ایک بڑا ورلڈ ویو ہو، یعنی جس میں ہم یہ سمجھ سکیں کہ زندگی کیوں ملی ہے، میں کون ہوں، خدا کیا چاہتا ہے، بامعنی زندگی کسے کہتے ہیں، مزیدار زندگی اور بامعنی زندگی میں کیا فرق ہے، لگژریس لائف اور میننگ فل لائف میں کیا فرق ہے، سکسیس کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اس طرح کچھ بڑے سوالات. بہرحال یہ ورلڈ ویو ایک الگ پورا موضوع ہے جس کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا. تو میں نے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی 2 ڈسکرپشنز دی ہیں. پھر میں نے یہ بات کی کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں جو میں نے سب سے پہلے جو نقصان بتایا وہ یہ کہ ہم جو پریویلنٹ ٹرینڈز ہیں یا جو پریویلنٹ کلچر ہے، اس کی جو پریکٹسز ہیں یا جو نارمز ہیں، ان کو ہم کویسچن نہیں کر پاتے، ان کو ہم ایسس نہیں کر پاتے، اور ہم ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر ہم ان کی کچھ سمجھ میں آ بھی جائے کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو بھی ہمارے اندر یہ کریج اور یہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کویسچن کریں، اس کو چیلنج کریں اور اس سے ہم نکلیں اور ہم کہیں کہ نہیں، میں اپنے اصول کو پریفر کروں گا، میں ٹرینڈ کو فالو نہیں کروں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح اور پھر بہت سی باتیں کی. فیصلہ نہیں کر پاتے، مسئلے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں کو پرائرٹائز نہیں کر پاتے، پھر پرائرٹائز نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے پلاننگ نہیں کر پاتے، پھر کسی بھی سچویشن کی ڈیپتھ میں، کسی بھی پرابلم کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتے، چیزوں کے فیس کو ہی دیکھتے ہیں، اپیرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبویس چیزوں کو، لیکن اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، جو اس کے اندر کچھ ہڈن، وہ اس کو ڈیپ نہیں دیکھ پاتے، انفر نہیں کر پاتے کسی سچویشن کو. پھر اور بھی اپنے عمل کی یا کسی یعنی اپنے اخلاقی عمل کی بھی کوئی ریشنل ان کے پاس نہیں ہوتا. بس وہ اس لیے فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فالو کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. تو بلکہ میں آپ سے اور پھر اور بھی اس کے چیزیں ہیں جو میں ابھی اس وقت اس کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں اس کو ابھی اس وقت یہاں پہ روکتا ہوں. تو اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں جاؤں گا کہ اب پریکٹیکلی کرنا کیا چاہیے اگر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنی اہم ہے اور یہ اس سے ہماری مراد ہے، تو اس کو ہم کیسے اچیو کریں. تو اس میں میں جو سجیشنز دوں گا وہ 3 کیٹیگریز میں دوں گا، اور ہر کیٹیگری کی سجیشنز کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہوگی، پھر ہم دوسری کیٹیگری اور پھر ہم تیسری کیٹیگری میں جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی جو پریکٹیکل سجیشن یا گائیڈ لائن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کو ایک جملے میں سم اپ اگر کر دوں، پہلے میں ایک جملے میں سم اپ کروں گا، پھر میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دے دوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی، اب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس میں کہہ رہا ہوں کہ میں 3 کیٹیگریز میں کچھ گائیڈ لائنس دوں گا. تو سب سے پہلی بات جو میں پہلی کیٹیگری میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو بے وقوف سمجھنے سے توبہ کر لیجیے. بچے کو بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیجیے. کوئی بچہ بھی بے وقوف نہیں ہوتا، کوئی بھی بچہ بے وقوف نہیں ہوتا. اچھا، جب آپ اسے بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس پر اعتماد کرنے کے اور زیادہ قابل ہو جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسے تعلیم کے نام پر ہر وقت مصروف رکھنا، اس کی کوششیں بھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی نازک سا اور حساس موضوع ہے جو میں ابھی اس پہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں چھیڑ رہا ہوں.
بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اچھا ہمارے کیا ہر بچے کے پاس بہت سمجھ ہوتی ہے اور ہر بچے کے پاس بڑا زبردست ذہن ہوتا ہے اور بڑا ذہین ہوتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کی ذہانت پر شبہ کرنے کی ایک ان کو کوئی کسی انسٹیٹیوٹ نے ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ دے دیا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے بچے کی ذہانت پر شبہ کریں. تو ان کے پاس ایک ریزن ہوتی ہے، دیکھو میرے بچے کے نمبرز کم آئے نا، اس لیے میں اپنے بچے کو بے وقوف شمار کرتا ہوں. اور بعض اوقات بچوں کے جب نمبرز بہت ہی خراب آتے رہتے ہیں تو پھر آپ کہیں لے جاتے ہیں اپنے بچے کو چیک کراتے ہیں، اور وہ پھر بچے کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ یہ تو واقعی اس کے اندر تو یہ بڑے پرابلمس ہیں. تو ہم اس کی انالیسس پر بلیف کرتے ہیں، جبکہ اس کا انالیسس بھی بچے کے جو برین ہے اس کا کوئی ایسا پتہ ہے برین کا یعنی ایک حد تک ہی آپ برین کی پکچرز لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسسمنٹ جس میں کسی بچے کو کن ذہن ثابت کیا جاتا ہے یا اس کی عقل کے اوپر شک کیا جاتا ہے، وہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کلینکل ایگزامینیشن کوئی اس طرح سے کی ہو جس میں بہت اچھی طرح سے انہوں نے اس کو دماغ کو انہوں نے کھول کے دیکھا ہو. ایسا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے میں کچھ عقل کی کمی ہے یا ہمارے بچے کی ذہن کچھ کمزور ہے، اور اس خیال میں ہم اپنے بچے کو اگر ہم اپنے بچے کو بے وقوف سمجھیں گے یا ذہنی طور پہ کمزور سمجھیں گے تو ہم اس کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے، اور پھر ہم اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے اور ہم اس پہ اس طرح ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں لگے گا کہ نہیں یہ کیپیبل نہیں ہے. اچھا اب اس کے اوپر بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف ایک بات یہاں پر کروں گا اس پوری بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہوگی کہ اب جو میں بات کہوں گا کہ کیا خدا نے جو کہ عادل ہے، جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے کسی انسان کے اوپر اپنی نیابت اور اپنی بندگی کی ذمہ داری تو ڈالی ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی سے اللہ نے اس کو محروم رکھا ہو. یعنی ایک انسان کو خدا نے زندگی کے امتحان سے تو دوچار کیا ہے، لیکن اس کی عقل کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائے، اور پھر خدا ان کے روزے مالک یوم الدین آخر میں ان سے جو ہے وہ ان کی زندگی کے بارے میں سوال جواب کرے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے میرے بچے کو عقل ہی کم دی ہے، ذہن ہی اس کا کمزور بنایا ہے، وہ تو فلاں انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ میرے بچے میں عقل یا ذہن کی کمزوری ہے، تو اس سے تو آپ وہ والے کویسچنز نہیں کیجیے. تو کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ خدا نے کسی انسان کو ذہن جو ہے اللہ نے سب انسانوں کو بہت اچھا دیا ہے، صرف چند اسکلز ہیں. دیکھیے جن میٹرز کے اندر کسی انسان کی کیپیسٹی یا پوٹینشیلز ڈیفر کریں گے نا، یا جس انسان یعنی وہ چیزیں ہوں گی جو خدا کی یعنی جن کے اوپر خدا سوال نہیں کر رہا، جو آپ کو امتحان زندگی کے لیے لازمی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگوں کی میموری جو ہے وہ کسی خاص قسم کے کانٹینٹ کو بڑی کوئکلی جو ہے وہ گراسپ کرے گی، اور کچھ لوگوں کی میموری جو ہے وہ کسی دوسرے قسم کے کانٹینٹ کو کوئکلی گراسپ کرے گی. تو میموری جو ہے ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے ڈیفرنٹ ہونے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. یا ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو جس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو اور کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہو، تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان کو ارتھمیٹک جو ہے اس کے اندر اس کا ذہن جو ہے وہ بڑی سہولت سے پرفارم کر رہا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک اس کے اندر ایکسل کر رہا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ وہ جو اسکول میں جس ٹائپ کی ارتھمیٹک انٹروڈیوس کی جاتی ہے، جس میں سمز ہوتے ہیں، جس میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں، جس میں خاصے ایک نمبر ورک ہوتا ہے، تو وہ کچھ بچے جو ہیں ان کے ذہن میں اللہ نے ٹھیک ہے وہ اس کو بڑا کوئکلی بڑا زبردست ان کے لیے کوئی بڑا انہیں اپیل کرے گا، لیکن کچھ بچوں کو نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ایک بچہ کوئی خاص کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے میں عقل کم ہے یا اس کا ذہن کمزور ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کام ایسا ہے جو اس پہ فرض کیا گیا ہے. تو آپ کو میں یہ بات عرض کروں کہ وہ کام یعنی جنت کو کوالیفائی کرنے کے لیے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی ذہنی صلاحیت چاہیے وہ خدا نے انسانوں میں رکھی ہے. ٹھیک ہے،
ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی خاص آفس میں جاب کرنے کے لیے یا کسی خاص سچویشن میں پرفارم کرنے کے لیے یا انسانوں کی کسی خاص ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں کم ہو، کسی انسان میں زیادہ ہو، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے انسانوں کو بڑا زبردست ذہن عطا کیا ہے اور ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہوتا ہے. بس اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں یا نہیں کرتے. ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو بیوقوف نہیں سمجھیں، چاہے اس کے نمبر کم ہیں، چاہے اس سے کسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اسکل ہو جس کو وہ ٹھیک سے ابھی سیکھ نہیں پایا. تو اگر آپ کا بچہ کوئی خاص اسکل یا کوئی خاص کام ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ 5 سال کا ہو گیا اور ابھی تک یہ پرفارم نہیں کر رہا، تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہوں. ان بچوں کو کمپیئر بھی نہیں کریں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بیوقوف نہیں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں سے کمپیئر بھی نہیں کریں، کیونکہ یہ جو لفظ سلو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ نے سلو اور فاسٹ ہوتا کیا ہے؟ سلو اور فاسٹ یعنی اگر آپ یعنی اگر دو انسان چل رہے ہیں تو آپ سلو اور فاسٹ کمپیریزن کے نتیجے میں ہی کہتے ہیں نا. یہ جو سلو لرنر کا ورڈ ہے، اگر ہم کمپیریزن کو حرام کر دیں تو دنیا میں کوئی سلو اور فاسٹ نہیں نکلے گا نا. مطلب کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک سپیڈ ہے. تو اسی طرح ہر انسان کا اپنا ایک گروتھ پیٹرن ہے، ہر انسان کی اپنی. اب ایک بچہ ہے جس کے دانت جو ہیں وہ ایک خاص عمر میں نکلتے ہیں، دوسرے کے یعنی ایک بھائی کے 2 سال کی عمر میں نکل رہے تھے، دوسرے کی 2.5 سال کی عمر میں نکل رہے ہیں. ایک بچے نے 1.5 سال کی عمر میں چلنا شروع کر دیا، دوسرے نے 2 سال کی عمر میں چلنا شروع کیا. ایک نے 2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا، دوسرے نے 1 سال کی عمر میں شروع کر دیا، تیسرے نے 3.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا. تو یہ بہت گیپ ہے. آپ کمپیئر نہیں کریں. ہر بچے آپ ان کی سمجھ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کریں. ان کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے یا جو پوٹینشل ان کے اندر رکھا ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کریں. اور اس کو اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ کمزوری جو ہوتی ہے وہ صرف آپ نے جو آپ کے کرنے کے کام ہے نا، آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے. فیسیلیٹیشن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے ساتھ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، اب ذرا ہم اس پہ جاتے ہیں. سب سے اہم کام جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اب آپ کریں گے، اب میں اس سیکنڈ کیٹیگری میں پہلا پوائنٹ پورا ہو گیا. اب ہم سیکنڈ کیٹیگری، میں نے 3 کیٹیگریز میں اپنے سجیشنز دینے ہیں. دوسرا کام جو سیکنڈ کیٹیگری میں جو آپ کام کریں گے وہ ہے ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ میں آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یعنی ان کو بہت اچھی زبان آ جائے، جو بھی زبان ان کی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، بولنا جو ہے. اور زبان سے مراد ابھی فی الحال اورل لینگویج کی بات ہو رہی ہے، ریٹن لینگویج کی بات میں نہیں کر رہا. اور اس میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ زبان جو ہے اس میں 2 باتوں کا آپ خیال رکھیں. پہلی بات تو آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ زبان کہاں سے سیکھ رہے ہیں. تو جو سورس ہے جہاں سے وہ زبان سیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی سورس یعنی اگر وہ آپ سے زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ کی زبان بہت اچھی ہونی چاہیے. تو اگر آپ 2 زبانیں جانتے ہیں اور ایک بہت اچھی ہے اور ایک بس ایوریج ہے، تو آپ سے انہیں وہ زبان سیکھنی چاہیے جو بہت اچھی آپ کو آتی ہے. آپ کو 2 زبانیں آتی ہیں، ایک زبان آپ کی بہت اچھی ہے اور ایک زبان آپ کی اوسط ہے. تو آپ کو آپ کی ذات سے جو زبان آپ کے بچوں میں منتقل ہونی چاہیے اصولی طور پر یہ وہ زبان ہونی چاہیے جو آپ کی بہت اچھی ہے. تو زبان جو ہے اس کا پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا سورس بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی وہ کوالٹی اچھی، مطلب زبان اچھی ہے. اسی طرح وہ ماحول سے بھی زبان سیکھ سکتے ہیں. تو ماحول کے اندر بھی وہ ماحول میں جس زبان کا ماحول سے وہ خود بخود سیکھیں گے. ماحول میں اگر ایک زبان پائی جاتی ہے تو ماحول کی زبان بھی سیکھ لیں گے، ماں باپ کی زبان بھی سیکھ لیں گے. تو ممکن ہے کہ ماں باپ کی زبان کوئی اور سی ہو اور ماحول کی زبان کوئی اور سی ہو، تو وہ دونوں زبانیں سیکھ لیں گے. اور زبان سیکھنے میں ایک بات تو میں نے یہ کہا کہ اس کا سورس جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی اچھے سے مراد یہ کہ اس کی اپنی زبان بہت اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ زبان فورسفلی نہیں سکھائی جائے بلکہ فطری طور پر
خود بخود وہ سیکھیں گے. یعنی زبان کا سیکھنا سیلف لرننگ پروسیس کے ذریعے یا ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے، جس کے اندر بس ٹھیک ہے انہیں کوئی زبان سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا، بس جو زبان اس کو آتی ہے اس میں بات چیت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہانی سنتا ہے، کہانی سناتا ہے، باتیں کرتا ہے، کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، سوئمنگ پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں گھر کے مختلف جو کچھ بھی گھر میں کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے خود ہی زبان انشاءاللہ انہیں آ جائے گی. تو اچھا، اگر ماحول کی زبان بھی میں یہ کہوں کہ اگر واقعتاً آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں وہ زبان ایک فطری طور پر سب لوگوں کو اچھی آتی ہے اور لوگ وہی زبان بول رہے ہیں جو انہیں اچھی آتی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے. ماحول سے بھی زبان سیکھ رہے ہیں اور گھر سے بھی زبان سیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی زبان بہت اچھی ہو جائے گی. زبان بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھا، اب زبان اچھی ہونی چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی بھی ایک کرائیٹیریا دیکھ لیں. اچھی زبان ہونی چاہیے کا مطلب یہ ہے، اس میں دو تین اس کے اندر اس کے دو تین مطلب ہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبان اچھی ہو تو اس کے کم از کم تین مطلب آپ لکھ لیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا خیال، کوئی بڑی سوچ، اس کا آپ اظہار بھی کر سکیں اور اس کو آپ سمجھ بھی سکیں، گہری بات ممکن ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو افکار ہیں نا، آپ کی اپنی جو سوچ ہے، اس کی ایک آسانی سے اپنے سوچ کی روانی اس میں ممکن ہو سکے، جس کو اگر انگریزی میں کہیں کہ فری فلو آف آئیڈیاز ممکن ہو سکے. تو اب دو باتیں میں نے کر دی. پہلی بات تو یہ کہ کوئی بڑی سوچ، کوئی بڑی فکر، کوئی بڑا تصور آپ کو سمجھ میں آئے یا آپ اس میں بتا بھی سکیں. اور دوسری بات میں بھی وہی بات ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بڑے خیالات ہیں اس کی سہولت سے آپ بیان کر سکیں. مطلب آپ، اور بلکہ اس میں دوسری بات میں ایک چیز کو اور شامل کر لیں کہ بڑے خیالات بھی اور نازک احساسات بھی، ان دونوں کی آپ بہت سہولت سے ان کا اظہار کر سکیں. زبان آنے کا مطلب یہ ہے. اور تیسرا مطلب زبان آنے کا یہ ہے کہ آپ اس زبان کی جو بڑی شاعری ہے اس کو آپ محظوظ ہو سکیں، اس سے انجوائے کر سکیں اور کسی حد تک اس کو سمجھ بھی سکیں، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ مدعا کلام ہے کیا. تو اگر آپ کسی زبان میں یہ تین کام نہیں کر پاتے، یعنی بڑا تصور یا بڑی سوچ کو آپ سمجھ نہیں پاتے، اس کی گہرائی میں نہیں جا پاتے، یا آپ اس کی اپنے جو بڑے بڑے خیالات ہیں اور اپنے جو احساسات ہیں نازک سے، ان کا آپ کھل کے آسانی سے روانی کے ساتھ اظہار نہیں کر پاتے، اور آپ اس زبان میں جو بڑی شاعری ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس زبان پہ جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے. ابھی اس زبان پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مزید اس زبان اس سطح پر آ جائے. میں یہاں ایک مثال اور دوں گا زبان کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایک شوق اور ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھا جائے، اور دین کو سمجھنے کے لیے قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے اس سے تعلق بنایا جائے، اور قرآن پڑھا جائے، اور قرآن کو صرف عربک ہی نہیں پڑھی جائے بلکہ اس کو سمجھا بھی جائے، تو اس کی جو میسج ہے اس میسج تک پہنچا جائے. تو اسی جذبے کے تحت پھر ایک سوچ الحمدللہ معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن جس لینگویج میں ہے اس لینگویج کو لرن کیا جائے، عربی زبان سیکھی جائے. اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عربی زبان سیکھیں گے تو اللہ کا جو میسج ہے اس کو ہم اس کی اسپرٹ کو اور اس کو ہم صحیح سے اس کی ہمیں زیادہ سینس ملے گی اور زیادہ اچھی طرح ہم اس کو پہنچیں گے، سمجھیں گے. تو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے الحمدللہ. لیکن اب اس میں ایک بہت نازک سی بات آپ کو اس میں واضح کروں گا. یہ اگین انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو میرا آج موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ. دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے عربی سیکھنی ہے تاکہ میں اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس کو میں سمجھ لوں، تو یہ صرف آدھا کام ہے. عربی سیکھنے کے نتیجے میں آپ کے لیے کلام اللہ ڈائریکٹلی آپ ایکسس کر سکیں گے، ترجمے کی محتاجی کسی حد تک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر بہت اچھی عربی آ گئی تو ترجمے کی محتاجی کافی ختم ہی ہو جائے گی اگر آپ عربک میں بہت اچھی آ گئی آپ کو. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلام اللہ کی کس ڈیپتھ میں پہنچیں گے اور جو کلام اللہ کا میسج ہے اس کو کتنا زیادہ سمجھیں گے، یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں کوئی بھی بڑا کانسیپٹ کتنی ڈیپتھ میں سمجھ پاتے ہیں. آپ کی دادی، دادا، نانی، نانا اگر کوئی گہری بات آپ سے کرتے ہیں، یا آپ کی اپنی زبان میں کوئی بہت میننگ فل کانٹینٹ آپ کو
آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے، کسی اسکالر کی گفتگو سنتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کی کوئی گفتگو اپنی لینگویج میں سنتے ہیں، یا کوئی لٹریچر کا کوئی پیس ہے، کوئی پیراگراف ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یا کوئی نظم ہے، پوئٹری ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اپنی زبان میں، یا نانی یا نانا آپ کے کوئی بڑے اسکالر تھے اور وہ بڑی عالمانہ بات کر رہے ہیں، تو نانا کی باتوں کو جتنا کوئی بھی بڑا میسج آپ جتنی سپرفیشل لیول پر سمجھ رہے ہیں یا اس کی جتنی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں، آپ کسی بھی میننگ فل کانٹینٹ کو جتنی ڈیپتھ میں جا کے سمجھتے ہیں، کلام اللہ میں عربی آنے کے باوجود بھی آپ اتنی ہی ڈیپتھ میں جائیں گے جتنی ڈیپتھ میں جانے کی ٹریننگ آپ کی اپنی زبان کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ وہ انسان جو یعنی اپنے اماں ابا کی بات کی بھی ڈیپتھ میں نہیں پہنچ پاتا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی بہت گہری بات نہیں کر پاتا، اور اس کی بہت بڑی وجہ اس کی اپنی زبان کے اندر مسائل ہیں، یعنی وہ اپنی زبان کی شاعری کو نہیں انجوائے کر پاتا اور اس کی ڈیپتھ میں نہیں اتر پاتا۔ تو کلام اللہ جس کے اندر ایک جہان معنی ہے اور بہت یعنی یہ اوشن ہے اس وزڈم کا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایسا اوشن ہے، تو بہت ہی بڑا اوشن ہے، اس کے اندر اس کی ڈیپتھ میں جانا یا اس کے اندر کسی بڑا معنی بڑا اس سے سبق لینا، یہ اس کی بھی پھر سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں لینگویج کی چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سمجھیں کہ زبان کا آنا کتنا ضروری ہے، اور زبان کا جس سورس سے زبان آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ یعنی اس کے پاس زبان کا کتنا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو اچھا، اسی طرح جب زبان آپ کی آئے گی تو پھر اس کے نتیجے میں اب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی جو ممکن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کانورسیشنز ممکن ہوں گی، مکالمہ، اور وہ مکالمہ زبان آ گئی، باتیں شروع ہو گئیں، باتوں میں گہرائی آنی شروع ہو گئی، اور پھر سوالات آنے شروع ہوئے، پھر کبھی آپ کا سوال ہے اور اس کے ساتھ گفتگو ہے، کبھی اس کے سوال پہ کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے، کبھی آپ کے سوال پہ کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے، اور بڑی میننگ فل باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبان ہی کے ساتھ جو یعنی آپ جو کام مزید اس میں کیجئے وہ یہ کہ آپ اچھا لٹریچر یا اچھی کہانیاں یا اچھی حکایات یا اچھے قصص آپ وہ متعارف کروائیے، اور پھر آپ اس پہ بات چیت کیجئے، اور پھر آپ اچھی شاعری سے متعارف کروائیے۔ تو یہ سب چیزیں اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں لینگویج میں گراؤنڈڈ ہیں۔ مطلب زبان اچھی ہو گئی، اس کے نتیجے میں سوالات، مکالمہ ہونے لگا، اسی کے نتیجے میں وہ بڑے ہی یعنی وہ قصص جو بڑی ہمارے شعور کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، وہ چاہے قصص قرآن کے اندر بیان ہوئے ہوں یا وہ قصص یا حکایات جو مختلف بڑے لوگوں نے بیان فرمائی ہیں، وہاں سے آپ چیزیں لیں اور پھر وہ بچوں سے شیئر کریں، اور پھر وہ شاعری جو وزڈم پوئٹری جسے ہم کہتے ہیں، جو اچھی معیاری شاعری ہے، جس کی اخلاقی سطح اور فکری سطح بہت بلند ہے، میں اس شاعری کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ وہ شاعری سے بچے متعارف ہوتے ہیں، اور یہ سب اس زبان کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس زبان ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت ہی زبردست اس کی فکری نشوونما اس کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مشورے دوسرے کیٹیگریز کے سیکنڈ کیٹیگری کے تھے۔ یعنی پہلی کیٹیگری میں نے بچے کے پوٹینشیل پہ ٹرسٹ کرنے کی بات کی، دوسری کیٹیگری میں نے لینگویج اور لینگویج سے جڑی ہوئی بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب تیسری کیٹیگری میں جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 7 سورسز آف نالج میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ 7 سورسز آف نالج جو ہے یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی بچے کو علم کیسے ملتا ہے، تو میں اس کے بارے میں آپ واقف ہیں۔ بچوں کو علم ملتا ہے اصحاب علم سے جڑنے کے نتیجے میں، کتابوں سے جڑنے کے نتیجے میں، مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں، تجربہ کرنے کے نتیجے میں، غور و فکر کرنے کے نتیجے میں، سفر کرنے کے نتیجے میں، اور پھر ایک اور اس کا سورس ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ انسان علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، تو علم اس کے اندر ہوتا ہے۔ مطلب یعنی اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر اس کے ضمیر کو کچھ گوارا نہیں ہوا، تو ضمیر کہاں سے آیا اور ضمیر کو کیسے کوئی چیز گوارا ہوئی اور گوارا نہیں ہوئی، تو یہ نالج ودن کی ایک ایگزامپل ہے۔ یا جو ریفلیکس ایکشن ہے، آپ یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے موذی ہے، تکلیف دہ ہے، آپ اس پہ آپ کسی بہت تیز گرم چیز کو آپ کا ہاتھ لگتا ہے تو آپ پیچھے کر لیتے ہیں، تو وہ کیسے پیچھے کرتے ہیں؟
تو آپ کو کسی نے ٹیچ تو نہیں کیا، وہ آپ خود ہی پیچھے کر لیتے ہیں. تو کیسے آپ کے جو آپ کے وجود کے ہر سیل کے اندر جو نیورونز ہیں ان کے اندر بھی تمیز خیر و شر ہے. شر کی ایک ڈیفینیشن یہی ہے، مطلب وہ چیز جو میرے لیے خیر کا سامان نہیں رکھتی، میرے لیے اچھی نہیں ہے، غیر نافع ہے. شر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاٹ آئرن پہ ٹچ ہوا اور آپ نے ایک دم کھینچ لیا، اور یہ کام 1 مہینے کے بچے نے بھی کیا. تو کیسے کیا اس نے؟ اس لیے کہ علم اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ نے اپنی وحدانیت کا جو اس کو تعارف کروایا ہے، اللہ نے اپنا تعارف اسے کروایا. یہ سب ہماری روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا، یہ سب ہمارے اندر علم موجود ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. یہ 7 چینلز ہیں. اچھا، اب جو آخری چینل ہے اس کی تو میں بات ابھی فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن جو شروع کے 6 چینلز ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں جو بہت سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ایک احتیاط رکھنی ہے. اور وہ یہ احتیاط رکھنی ہے، ایک لفظ اگر میں کہوں ایکسپوجر. یہ جو 6 چینلز کے ساتھ جو ایکسپوجر ہے نا، اس میں آپ کو ایک احتیاط یہ رکھنی ہے کہ بچوں کی مروبیت پیدا نہ ہو. بچے اپنے ایمانی تناظر میں اس ایکسپوجر، یعنی وہ ان کو آپ خوب ایکسپوجر دیجئے، دنیا کا ایکسپوجر دیجئے، خوب ان کو آپ سفر بھی کروائیے، لوگوں سے بھی ملوائیے، کتابیں بھی دیجئے، ایکسپیریمنٹیشن کے موقع بھی دیجئے. اور اس بات کا آپ نے جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے او میں چلے جاتے ہیں، یعنی چیزوں کی ہمارے اوپر ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ مروبیت کا شکار میرے بچے نہ ہوں. اور مروبیت کا شکار بھی یہ بھی ایک ایسی بات میں کر رہا ہوں کہ ایک انسان جو مروبیت کا شکار ہو گیا ہے اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گی. تو کبھی کبھی مروبیت ریزن بن جاتی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو روکنے کا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے مروبیت کا شکار ہو گیا. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ریزن بن جاتی ہیں. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اور یعنی یہ جو ایکسپوجر ہے وہ انہیں یعنی ان سب چیزوں سے جو ایکسپوجر ہے وہ انہیں رائٹ فریم آف مائنڈ میں رکھے. تو اب اس کی کیا صورت بن سکتی ہے، کیسے ہم اس مروبیت سے بچائیں گے؟ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ جتنا آپ اپنے بچے کو خدا کی بنائی ہوئی کائنات کا مشاہدہ کروائیں گے اور اس کی آپ جو نیچر کے فینومینا کو جتنا ایک بچے نے آبزرو کیا ہے، اتنا انسان جو ہے وہ مروبیت کے امکان سے باہر نکلے گا. اور اس بچے کا ایکسپوجر بڑا ضروری ہے، لیکن وہ ایکسپوجر جو ہے مطلب اس کے لیے اسکائی اسکریپرز کو دیکھا ہے، اسکائی کو نہیں دیکھا ہے تو یہ مروبیت پیدا کرے گا. لیکن اسکائیز کو دیکھا ہے اور پھر اسکائی اسکریپرز کو بھی دیکھا ہے. تو مطلب یہ آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیچر کے اندر اس کو نیچر سے کنیکٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسس کریں کہ آپ کے اندر کوئی مروبیت تو نہیں ہے. بعض اوقات مروبیت کا مرض ہم سے لگتا ہے ہمارے بچوں کو، تو ہم تو نہیں امپریسڈ. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. مطلب ہمیں اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی ہمارے پاس ہم چیزوں کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے وہ ہماری نظر میں کیا ہے. مطلب ہم چیزوں کی کیا مقام اور کیا، یعنی وہ چیز جس کی اہمیت کم ہے وہ کہیں میرے ذہن میں زیادہ تو نہیں بن گئی ہے اس چیز کی اہمیت. تو اس کو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمانی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مطلب میں کس چیز کو میرے لیے کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس کو میں سمجھوں. تو بہرحال میں ابھی اس گفتگو کو میں یہاں روکتا ہوں. میں نے اب تک میری گفتگو کے کل 2 حصے تھے. پہلے حصے میں میں نے کچھ بات کی کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہماری کیا مراد ہے اور اگر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہ ہو تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. دوسرے حصے میں نے
کچھ پریکٹیکل گائیڈ لائنس شیئر کی ہیں جو 3 کیٹیگریز میں ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں نے یہ بات کی ہے کہ بچے کی سمجھ پر یا بچے کی انٹلیکچول کیپیسٹی پر یا بچے کے اوپر آپ ٹرسٹ کیجئے، اور اگر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ آپ اسے ان نیسیسریلی آکیوپائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اسے کچھ فری ٹائم دیں گے، آپ جو ہیں وہ اس کو کمپیئر نہیں کریں گے، آپ جو ہیں اپنے بچے آپ نمبروں کی بیسس پہ اس کی انٹلیکچول کیپیسٹی کو نہیں گیج کریں گے، اس طرح کی چیزوں سے آپ گریز کریں گے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ میں نے اس میں یہ کہا کہ لینگویج بہت اہم ہے، اور لینگویج ڈیولپمنٹ میں 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ سورس جو ہے وہ بہت ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی اس نے جو زبان سیکھی ہے اس انسان سے سیکھی ہے، یعنی بالفرض آپ اسے کوئی زبان سکھا رہے ہیں اور اس بندے کے ذریعے سیکھ رہا ہے جس کی اپنی زبان اچھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی آپ کی ذات سے آپ کو جو زبان سب سے اچھی آتی ہے نا، آپ کی اولاد کو آپ سے وہ لینی چاہیے۔ اور ماحول کے اندر بھی جو زبان، جو اگر یہ ایک نیچرل ماحول ہے، یعنی آرٹیفیشل ماحول تو نہیں ہے، جیسے ایک کراچی میں جو اسکول، پاکستان میں جو اسکولوں کا انوائرمنٹ ہے وہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے، جہاں ایک ایسی زبان انوائرمنٹ میں پریویل کر رہی ہے جو کسی کی بھی بہت اچھی زبان نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، اس کے نتیجے میں کوئی فری فلو آف آئیڈیاز ممکن نہیں ہو پاتا، کوئی بڑی تھاٹ نہیں پیدا ہو پاتی، تو سطحی باتیں ہوتی ہیں، کانورسیشن بہت ہی سطحی نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلے بہت بڑے مسئلے ہیں۔ تو زبان کیسے، اور زبان فطری طور پر ڈیولپ ہو، اور پھر زبان جب اچھی ہو جائے گی تو پھر مکالمہ، سوال، شاعری، قصص، یہ سب چیزیں ممکن ہو پائیں گی، اور پھر ایک فکری مکالمہ ہوگا، سوچ میں ایک اور گہرائی آئے گی انشاءاللہ۔ پھر میں نے تیسری بات یہ کہی کہ علم جن 7 چینلز سے حاصل ہوتا ہے، اس سے خوب آپ متعارف کروائیے، اور اس سے آپ اس کو ایک لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپوجر دیجئے بہت اچھی طرح، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیے کہ مروبیت کا شکار نہ ہو۔ یعنی مروبیت کا اگر شکار ہو رہا ہے تو مسئلہ ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے اور وہ اتنا ہی مروب ہیں دنیا سے، اور میں ایسے دیہاتیوں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں مطلب شاید ریل گاڑی بھی نہیں دیکھی، ٹرین بھی نہیں دیکھی انہوں نے، لیکن وہ مروب نہیں ہیں، اور آفرین ہے ان لوگوں پر۔ مطلب اگر ایسی نگاہ اور ایسا دل اور ایسا ذہن ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم بہت بڑا کام کر لیں، مطلب جو ایک ایسے دیہاتی کو حاصل ہے، کیونکہ وہ مروب نہیں ہے۔ تو مروبیت ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہاں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جسے ہم ریفلیکشن کہتے ہیں یا غور و فکر کہتے ہیں، بلکہ تدبر بھی ہم کہتے ہیں، یہ ریفلیکشن کے ایک لفظ میں کئی سارے مفاہیم جمع ہو گئے ہیں۔ تو غور و فکر، تدبر، یہ بہت ہی قیمتی عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ بہت نیک کام ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو مسلمانوں نے کئی 100 سال سے کرنا چھوڑ دی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت سوال کا سبب بھی بن رہی ہے۔ غور و فکر اور تدبر کا احیاء جو ہے وہ ایک بہت بڑی قیمتی سنت ہے اور قیمتی عبادت ہے، جس کو آپ دوبارہ زندہ کریں گے اگر غور و فکر اور تدبر کا آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور خود بھی کریں گے۔ تو میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ہو پاتا غور و فکر اور تدبر، سوسائٹی میں اس سے پرہیز کیوں ہے، اور بغیر ریفلیکشن کے، ریفلیکشن لیس یا ریفلیکشن فری لائف کیسے 40 سال سے گزر رہی ہے، 50 سال سے، پوری قبر تک پہنچ گئے، ریفلیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، زندگی میں سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ ریفلیکٹ یعنی لوگ ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے مروبیت، مروب ہیں، یعنی وہ او میں ہیں کسی ایسی چیز کے۔ میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی مربی سے بھی مروب نہیں ہوں، اس سے محبت کریں، اس پہ اعتماد کریں، اس کو فالو کریں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ابھی میرے پاس وہ حکمت نہیں ہے، یعنی میں اس کو فالو نہ کروں، اس کے لیے بہت حکمت چاہیے، تو ابھی میں حکمت کی اس جگہ پہ نہیں ہوں، تو جو یہ مجھے کہہ رہا ہے وہ حکمت میں آگے ہے تو میں اس کو فالو کر لوں، لیکن آپ مروب نہیں ہوں۔ یہ بہت نازک بات ہے، یعنی مروب ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹلیکچول پروسیسنگ سسپینڈ کر دیتے ہیں، ہم او میں چلے جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی کی عظمت کا وہ نقش پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ کی عظمت کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے مروبیت، دلوں میں روب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسری وجہ جو ریفلیکشن نہ ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو لنگوسٹک کمپیٹنس ہے، جسے ہم لسانی استعداد کہتے ہیں،
یہ بہت کمزور ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زبان جو انہیں اچھی آتی ہے اس میں وہ مطلب اتنا ہی اونچا اڑ سکتے ہیں، بس کوئی بہت ہی یعنی جس الٹیچیوڈ پہ مچھر اڑ سکتا ہے بس اتنی ہی الٹیچیوڈ پہ اڑ سکتے ہیں. مطلب کوئی بہت بلند پرواز کرنے کے قابل ان کی زبان نے ان کو نہیں کیا ہے. مطلب کوئی بڑا خیال، کوئی بڑی سوچ وہ اس لیول پہ نہیں ہے. تو یہ لنگوسٹک کمپیٹنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تیسری وجہ ہے مصروفیت. اوور آکیوپائیڈ ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، فری ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، بالکل نہیں ہے. مطلب ہر وقت جو ہے وہ مصروفیت ہی مصروفیت ہے. بلکہ بعض لوگوں کی زندگی میں، وہ اقبال نے ایک موقع پہ کہا تھا، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی. تو یہاں پر تو جلوت کی گھڑی گزری اور پھر دوبارہ جلوت کی گھڑی آئی. بس ایک ہی یعنی بس پبلک کے اندر ہیں، ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے نکلے تیسری جگہ، ایک آڈینس کو چھوڑا تو دوسرا آڈینس، دوسرے آڈینس کو چھوڑا تو تیسرا آڈینس. بس ایک چلے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں. تو رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، سلو ڈاؤن نہیں کرتے. اور پھر اس کے اوپر مطلب اپنے آپ کو آف لوڈ نہیں کرتے. تو ہمیں جو عمل ہم سے مانگا گیا ہے وہ احسن عمل مانگا گیا. ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں مانگا گیا کہ مطلب تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے. تمہارے عمل کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ فری ٹائم کی ویلیو کیا ہے. فری ٹائم کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ریفلیکشن کے مومنٹس دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ایکسل کرتے ہیں، اس کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، بندگی کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، معیار بندگی، سجدے کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، نیند کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، ریلیشن شپس کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، تحمل آتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک ارجنسی سنڈروم سے باہر نکلتے ہیں. تو یہ بڑی قیمتی بات ہے. تو فلی آکیوپائیڈ ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں، یہ بھی وہ بھی یہ بھی. تو یہ مسئلے ہیں. مطلب یہ 3 فیکٹرز ہیں ریفلیکشن سے دوری کے، کہ ہم مروبیت ہے، لسانی استعداد کی کمی ہے، اور مصروفیت ہے. تو اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچائیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو اس پہ جس طرح سوچنا چاہیے، جس طرح غور کرنا چاہیے، اس کی توفیق ہو، اور پھر ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں. تو میں یہاں پہ روکتا ہوں اپنی گفتگو.